اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ مصحف فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یعنی کیا؟ اس اعتبار سے بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آیا یہ قرآن کی مانند کوئی چیز ہے، کوئی کتاب ہے کہ جس کا نزول قرآن کی مانند ہوا یا کچھ اور ہے؟ اگر اس کے اعتبار سے آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو شیخ محمد قانسو کی کتاب صحف المقدسہ عند آل محمد، اس میں تفصیلاً بیان کیا گیا، اور شیخ محمد سند کی کتاب مقامات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں اس پر تفصیلاً گفتگو کی گئی ہے۔ آغا سید احمد مستنبط کی کتاب القطرہ کہ جس کا اردو میں ترجمہ مناقب اہل بیت کے نام سے موجود ہے، اس میں اس روایت کو ابو بصیر سے نقل کیا گیا۔ دلائل الامامہ کتاب ہے کہ جس میں ابو بصیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے امام کی بارگاہ میں تشریف فرما تھا کہ میں نے مصحف فاطمہ زہرا کے حوالے سے سوال کیا، تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان سے سوال کیا تو امام فرماتے ہیں کہ انزل علیہا بعد موت ابیہا، یہ ایسی کتاب تھی کہ جو ان کے بابا کی رحلت کے بعد ان پر نازل کی گئی۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا اس میں قرآن سے کوئی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس میں قرآن سے کچھ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جلد دونوں طرفین یعنی دونوں اطراف سے سرخ زبرجد کی بنی ہوئی ہے، اور اس کا طول و عرض ایک ورق کے برابر ہے۔ ابو بصیر کہتے ہیں میں نے سوال کیا کہ مولا اس ورق کے بارے میں بیان کیجئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ورق سفید رنگ کا ہے کہ جو کلمہ کن سے وجود میں آیا۔ میں نے عرض کیا کہ مولا اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو اس پر امام گویا ہوئے کہ ہر اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ جو وقوع پذیر ہو چکی ہے یا وقوع پذیر ہونی ہے۔ ہر ایک آسمان کا، اس میں رہنے والے فرشتوں کا، ان کی تعداد اور دیگر موجودات کا ذکر موجود ہے، ان کے اسماء کے ساتھ موجود ہیں، جنہیں خدا نے بھیجا، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات میں نوع انسانی کو جو اس دنیا میں بھیجا ان میں کتنے تھے جو مرسل تھے اور کتنے تھے جو غیر مرسل تھے، یعنی مرسلین کا تذکرہ موجود ہے، خود ان کی قوموں کا تذکرہ موجود ہے، ان کی داستانیں موجود ہیں، یعنی ان مرسلین کے ساتھ کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے ان کی تکذیب کی، ان سب کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح آغاز خلقت سے لے کر انتہائی تخلیق تک مومنین اور کافرین کے نام بھی اس میں مذکور ہیں۔ اور پھر امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح ائمہ معصومین یعنی ہمارے اسماء بھی اس میں موجود ہیں، ان کی مدت امامت موجود ہے، ان کی رجعت کی کیفیت اور خصوصیات، ان تمام لوگوں کے فضائل کے جن کی تمام ادوار میں ان کے پاس آمد و رفت رہی ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام کے اصحاب، سب کا سب ذکر اس مصحف فاطمہ میں موجود ہے۔ ایک طویل حدیث ہے کہ جس کو مختصراً کر کے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا کہ کیا اس میں آسمانی کتب کا بھی تذکرہ موجود ہے، یعنی تورات کا، زبور کا، انجیل کا، تورات کا، زبور کا، انجیل کا؟ تو امام فرماتے ہیں ہاں ابو بصیر،
اس میں توریت و زبور و انجیل کا تذکرہ اس طریقے سے موجود ہے کہ جس طریقے سے وہ نازل کی گئی تھی، یعنی بغیر تحریف شدہ۔ پھر اس کے نزول کی کیفیت کو امام بیان کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال نے جب اسے نازل کرنا چاہا تو جبرائیل و میکائیل و اسرافیل کو حکم دیا کہ اسے اٹھا کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا جائے، اور جب وہ نازل ہوئے تو نصف شب جمعہ تھی، یعنی جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ اگلی شب تھی جمعے کی۔ آپ حالت نماز میں تھی۔ جب آپ نماز ختم کر چکی تو انہوں نے سلام کرتے ہوئے، یعنی فرشتوں نے سلام کرتے ہوئے یہ مصحف آپ کی گود میں یا آپ کی جھولی میں رکھ دیا، اور یہ فرمایا کہ پروردگار عالم آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ سلام خداوند متعال سے مخصوص ہے، اور آپ پر بھی سلام اے فرشتگان خدا۔ اس کے بعد وہ فرشتے آسمان کی طرف پلٹ گئے، اور بی بی دو عالم حضرت زہرا نے نماز صبح کے بعد سے لے کر نماز ظہر تک اسے مسلسل پڑھتی رہیں، یہاں تک کہ اس کو ختم کر دیا۔ میں نے عرض کیا، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پر قربان جاؤں، اب یہ مصحف، ان کے بعد یہ مصحف کن کے پاس رہا؟ تو ابو مولا فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا نے اسے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تحویل میں دیا۔ بعد شہادت امیر المومنین امام حسن مجتبیٰ کے سپرد کیا گیا۔ بعد امام حسن مجتبیٰ امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ محفوظ رہا۔ اور پھر آگے مولا کا جملہ ہے کہ ہر اس ہستی کے پاس یہ رہا کہ جو اس قابل تھی کہ یہاں تک کہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، یعنی جو اس وقت کے ہمارے امام ہیں۔ میں نے حیرانگی سے عرض کیا، ابھی بہت اہم بات ہے کہ اس میں کتنا علم بیان کیا گیا، امام بیان کر رہے ہیں کہ اس میں کیا کچھ تھا۔ اس بات سے، اس جملے سے اندازہ لگائیے گا کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حیرانگی سے عرض کیا کہ مولا یہ بہت زیادہ علم ہے جو اس میں بیان کیا گیا۔ تو امام جواب دیتے ہیں، اے ابا محمد، جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ ان 2 ورقوں کے آغاز میں تھا، میں نے تیسرے اور اس کے بعد والے اوراق کے مطالب ابھی بیان تک نہیں کیے، یہاں تک کہ ایک حرف بھی اس میں سے بیان نہیں کیا۔ اس کے بعد ہمارے لیے اندازہ کرنا مشکل نہیں ہے کہ اس بی بی کا علم کیا علم تھا کہ جس کے پاس فرشتگان خدا اللہ کے پیغامات لے کر کے آتے ہوں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں معرفت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی محبت پر ثابت قدم رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔